ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ وکفى سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ المنتہى ومن اعتصم باللہ نجا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ہم آج کل احکام کی پہلی بحث میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ہے تقلید۔ تقلید کے بارے میں ہم نے تقریباً مباحث اختتام کو پہنچا دیے، ایک آدھ رہتے ہیں، انشاءاللہ آج اس بحث کو ختم کریں گے۔ پھر ایک اور بحث آئے گی جو کہ بالکل نئی بحث ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بحث بھی ہمیں اس کورس میں شامل کرنی چاہیے، اور ہے بحث ولایت فقیہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ طہارت کی بحث آئے گی، اور جو فروع دین ہے، فروع دین کا اصلی شروعات ہو جائیں گی وہاں سے۔ ہم نے کہا تھا کہ تقلید کے بغیر انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں، کیونکہ آدمی خود مجتہد بن نہیں سکتا عام طور پہ، احتیاط پر تو کام کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس لیے صرف ایک صورت تین میں سے باقی بچتی ہے، اور وہ ہے کہ بغیر ہچکچائے، بغیر کوئی تگ و دو کیے، بغیر دوڑ دھوپ کے سیدھے سیدھے ایک مجتہد جامع الشرائط کی تقلید کی جائے، اسی میں فلاح بھی ہے، اسی سے آپ کے اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے، اور اسی سے آپ کی بہت ساری زحمت اور مشقت ختم ہو جائے گی۔ اور مجتہد جامع شرائط کے کیا شرائط ہیں وہ بھی بیان ہوئے تھے، مکلف کے کیا شرائط ہیں وہ بھی بیان ہوئے تھے، مکلف کے کیا علامات ہیں وہ بھی بیان ہوئے، اس طرح سے بہت چیزوں کا ہم نے ذکر کیا۔ آخر پہ ہم نے کہا کہ اگر مجتہد جس کی تقلید ہمیں ہے، اگر وہ اس دائر فانی سے رحلت کر جائے، کیونکہ ہر کسی کو تو مرنا ہی ہے، تو مجتہد کی موت کے بارے میں، اس کے سلسلے میں پھر مکلف کیا کرے؟ کیا وہ میت مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا؟ تو جہاں تک نیا مکلف ہے تو اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں، کیونکہ اس نے تو اس مجتہد کی تقلید کی ہی نہیں ہے، اس نے تو نئے سرے سے اس کی تقلید ہوگی، نئے مجتہد کی، نئے مجتہد جامع شرائط کی۔ وہ میت مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے روک ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن جس نے میت مجتہد کی تقلید کی ہو اس کی زندگی میں، اور کچھ مسائل پر اس کے عمل کیا ہو، اور ظاہر سی بات ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب کوئی تقلید کرتا ہے تو ارادہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمام مسائل پر مجتہد کے عمل کرے گا، تو لہٰذا اس کا ارادہ مانا جائے گا کہ اس کا ارادہ تھا سارے مسائل پر عمل کرنے کا، تو اس لیے وہ اس میت مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے کئی مسائل پر اس کے عمل کیا ہو۔ اور یہ کہ مجتہد، کسی مجتہد نے یا مجتہدوں کی ایک جماعت نے بقابر تقلید میت کو جائز قرار دیا ہو۔ پہلے جائز نہیں تھا، لیکن کچھ وقت پہلے، ایک دو دہائی پہلے، بلکہ دو تین دہائی پہلے، چند ایک مجتہدین نے
इजाज़त दे दी, बक़ाबर तक़लीद मैयत को जायज़ करार दिया। ख़ास कर तब जब इमाम खुमैनी क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ की रहलत हो गई, तो उनके बाद आयतुल आराकी, मोहम्मद अली आराकी क़ुद्दसल्लाहु सिर्रहु शरीफ, उनकी इजाज़त से इमाम खुमैनी की तक़लीद पर उनके मुक़ल्लिद बरकरार रह सकते थे। तब से लेके मुज्तहिदीन का बहुत सारों का और मौजूदा जो रहबर मौज़म है इसका भी यही फतवा है कि तक़लीद मुज्तहिद जायज़ है और शराइत वो दो हैं। अब हम आते हैं आखिरी दो चार बातों पर तक़लीद की। एक चीज़ ये है कि मुज्तहिद की अहकाम जो है, उसके हुक्म जो हैं, क्या उनमें कुछ किस्में हैं, क्या उनमें कुछ फ़र्क है? तो हाँ, है फ़र्क। पहली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि शरीयत में, मंतिक़ में और फ़लसफ़े में एक चीज़ मौज़ू होती है और दूसरी चीज़ हुक्म होता है। एक चीज़ मौज़ू होती है और दूसरा चीज़ हुक्म होता है। मिसाल के तौर पर ये हुक्म जो है ये हमल करता है, बैठता है किस पर? मौज़ू पर, यानी ये उठ के इससे मुतालिक हो जाता है, इसके ऊपर बैठता है। मिसाल के तौर पर हमारा मौज़ू है नमाज। नमाज के बारे में हुक्म जो है वो ये है कि वाजिब है, और कुछ नमाजें वाजिब नहीं हैं, लेकिन पंजगाना नमाजें, नमाज मैयत, नमाज आयात, इस तरह से नमाजें कुछ हैं जिनका हुक्म इन पर लागू हो जाएगा। तो मौज़ू एक चीज़ रहेगी और हुक्म दूसरा चीज़ रहेगा। तो लिहाजा पहली चीज़ जो है हुक्म की पहली किस्म वो है खुद हुक्म, यानी हुक्म पहली किस्म है अहकाम की। अहकाम की, मुज्तहिद के अहकाम की पहली किस्म जो है वो हुक्म है, वो हुक्म है। जैसे कि मिसाल के तौर पर, और ये सरी होता है, क्लियर होता है, साफ़ होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। मिसाल के तौर पर शराब क्या है? मुज्तहिद साहब, शराब क्या के बारे में क्या हुक्म है जी? शराब के बारे में सही हुक्म है, हराम है। शराब के बारे में सही हुक्म है, सही हुक्म है, साफ हुक्म है कि ये हराम है। तो इसका हराम होना और किसी चीज़ का वाजिब होना, किसी चीज़ का वाजिब होना और किसी चीज़ का हराम होना, किसी चीज़ का करना वाजिब और किसी चीज़ का न करना वाजिब, शराब न पीना वाजिब और शराब पीना हराम, ये चीज़ जो है ये हुक्म कहलाती। पहली चीज़ क्या है फिर? पहली चीज़ हुक्म है। और दूसरी चीज़ जो होती है, दूसरी चीज़ होती है फतवा। दूसरी चीज़ फतवा होती है। पहला चीज़ हुक्म और दूसरी चीज़ फतवा। फतवा का मतलब है कि किसी कायदे को बतौर कुल्ली बयान किया जाए, कुल्लिया के तौर पर, हर किसी पर यह बात लागू होगी। ये सरी हुक्म यहाँ नहीं है, यहाँ सरी हुक्म नहीं है, लेकिन किसी बात को कुल्ली तौर पर, यह कायदा कुल्लिया के तौर पर एज ए जनरल रूल बयान करता है मुज्तहिद, तो उसको फतवा कहते हैं। एज ए जनरल रूल मेरा फतवा ये है। मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल देंगे। जिस शख्स के ज़िम्मे, मुज्तहिद कहता है, जिस शख्स के ज़िम्मे क़ज़ा रोज़े हैं, जिस शख्स के ज़िम्मे क़ज़ा रोज़े हैं, रोज़ों की क़ज़ा है, छूट गई, कुछ रोज़े छूट गई इस माह मुबारक रमज़ान के दौरान, बीमार था, कोई सफ़र में था, किसी न किसी वजह से इस मुकल्लफ से रोज़े छूट गए। तो जब रोज़े छूट गए, अगली रमज़ान तक 11 महीने
جب گزریں گے تب تک اس کو موقع ہے کہ یہ قضا ہوئے چھوٹے ہوئے روزے دوبارہ رکھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اس دوران اب مجتہد کہے گا جس شخص کے ذمے قضا روزے ہیں، روزے قضا ہیں اس کے ذمے، وہ مستحبی روزے نہیں رکھ سکتا. مثال کے طور پر عید غدیر ہے، روزہ رکھنا بہت مستحب ہے، اس دن بہت ثواب کا اس کو موجب ہے، لیکن اگر آپ کے ذمے واجب روزے کی قضا باقی ہے آپ یہ ثواب نہیں کما سکتے. آپ کو پہلے قضا روزہ ادا کرنا ہوگا، تب جا کے آپ کوئی مستحب روزہ انجام دے سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ اب یہ قاعدہ بن گیا، بحثیت قاعدہ کلی کے ایک قاعدہ بن گیا. یہ والا حکم نہیں ہے کہ ایک موضوع ہے اور حکم ہے. موضوع یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا، روزے واجب. رمضان کے دن 30 ہوں یا 29 تو روزے واجب، حکم ہے روزے واجب. لیکن اب یہ چھوٹ گئے کچھ، تو اب جب تک اگلے سال کے روزوں کا ٹائم آئے گا تب تک وہ چھوٹے ہوئے روزے رکھنے ہیں. اگر نہیں رکھے تو اس صورت میں مجتہد کا فتویٰ ہوتا ہے، عام طور پہ ہر مجتہد کا فتویٰ یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمے، اگر مکلف کے ذمے قضا روزے ہیں اس کے ذمے ہیں، ابھی تک اس نے روزے تمام نہیں کیے، تو جب تک نہ وہ بری ذمہ ہو جائے گا اس قرض سے، اس قضا سے جو اس کے ذمے ہے، تب تک وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا ہے. یہ ایک قاعدہ کلی بن گیا. تو یہ قاعدہ کلی حکم نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ قاعدہ کلی فتویٰ کہلائے گا. کیوں حکم نہیں کہلائے گا؟ کیونکہ یہ مستحب روزے نہ رکھنا بلکہ قضا روزے ادا کرنا، قضا روزے رکھنا، یہ موضوع اور حکم کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں، ان میں موضوع ہے ہی نہیں. اس میں وہی پہلے والا موضوع ہے ماہ رمضان کے 30 یا 29 دن، اور ان میں حکم ہے روزہ واجب. اب یہ اس سے ہٹ کے ہے، وہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو اب قاعدہ کلی کے طور پر یہ آ گیا فتویٰ کہ اگر آپ کے ذمے روزے ہیں قضا اور آپ نے ابھی تک ادا نہیں کیے ہیں، آپ مستحب روزے نہیں رکھ سکتے. اس کو فتویٰ کہتے ہیں. سمجھ میں بات آ گئی؟ اب اگلی چیز احتیاط کی ہے. اگلی چیز احتیاط کی ہے. یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اقسام حکم. پہلا سیدھا حکم ہے، دوسرا فتویٰ ہے، تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے احتیاط واجب. احتیاط واجب. احتیاط واجب کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ چیز ضروری سمجھیں کیونکہ بہت دقیق مسئلہ ہے، یہ کبھی کبھی بہت آپ کے کام آتا ہے. احتیاط واجب ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس میں فتویٰ جو ہے، فتویٰ موجود نہیں ہے. مجتہد نے مسئلہ بیان کیا، اس میں فتویٰ کا ذکر نہیں کیا، صرف احتیاط بتا دیا. احتیاط بتا دیا لیکن فتویٰ کا ذکر نہیں کیا، نہ احتیاط سے پہلے اور نہ احتیاط کے بعد میں.
ایک احتیاط بتا دیا مجتہد نے، احتیاط ہے ایسا کرنا، یوں کرنا احتیاط ہے، لیکن اپنی طرف سے فتویٰ نہیں دیا، نہ پہلے دیا نہ بعد میں دیا، بس احتیاط بیان کیا، خالی احتیاط۔ جیسے مثال کے طور پر مجتہد کہے گا احتیاط ہے، احتیاط کے طور پر نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تیسری اور چوتھی رکعت میں قیام کے دوران تسبیحات اربعہ 3 بار پڑھی جائے، تسبیحات اربعہ 3 بار پڑھی جائے۔ مثلا یہ کہا مجتہد نے، یہ مثال ہے، تسبیحات اربعہ احتیاط ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 بار پڑھی جائے، یہ احتیاط بتا دیا نا، لیکن فتویٰ نہیں کہا، فتویٰ کچھ نہیں بتایا۔ جہاں فتویٰ نہیں ہے، احتیاط اسی لیے بتایا ہے، وہاں انسان کو گنجائش رہتی ہے یا تو اس احتیاط پر عمل کرے جو احتیاط دیا گیا ہے، کیونکہ فتویٰ تو ہے نہیں، اس لیے آدمی آزاد ہے، اس احتیاط پر عمل کرے تو کرے، یا پھر جو اس مجتہد عالم کے بعد فل عالم ہے، یعنی دوسرے نمبر کا عالم ہے، اس نے اگر کچھ اور بتایا ہو، 3 تسبیحات اربعہ کے بجائے مثلا کہا ہو کہ ایک ہی دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے، تو یہ مکلف جو ہے یہ اس مجتہد کی طرف اس مسئلے میں رجوع کر سکتا ہے، اس مسئلے میں اس طرف رجوع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک آزادی ہے، ایک راستہ ہے۔ راستہ کیوں ہے؟ راستہ اس لیے ہے کیونکہ فتویٰ موجود نہیں ہے، مجتہد نے اپنا فتویٰ نہیں دیا ہے، صرف احتیاط کہا ہے۔ احتیاط ہے کہ مکلف نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ 3 مرتبہ پڑھے۔ اب کوئی کہے کہ میں دیکھتا ہوں ممکن ہے کوئی مجتہد 3 سے کم دفعہ کہے، تو پھر میں اسی کے بات پر عمل کروں، اسی کے حکم پر عمل کروں، اسی کے فتویٰ پر عمل کروں، تو وہ آزاد ہے، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو احتیاط واجب کہتے ہیں، احتیاط واجب کہتے ہیں۔ احتیاط واجب، اس پر واجب ہے اس آدمی پر کہ وہ 3 دفعہ پڑھے، لیکن راستہ اس کے لیے ہے کہ کسی اور مجتہد کی طرف رجوع کر کے، اگر اس دوسرے مجتہد نے جو دوسرے نمبر کا عالم ہے اس نے ایک ہی دفعہ کہہ دیا ہو تو یہ ایک ہی دفعہ پڑھ سکتا ہے، اگر رجوع نہیں کیا تو اس پر واجب ہے کہ صرف 3 دفعہ تسبیحات اربعہ پڑھے۔ یہ مثال ہے، مثال یاد رکھیے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور احتیاط ہے، اور وہ احتیاط کیا ہوتی ہے؟ اس کو احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ نمبر 4، احتیاط مستحب، احتیاط مستحب، احتیاط مستحب، احتیاط مستحب، یوں تو آپ کو لگے گا کہ لفظ مستحب سے اس پہ زیادہ زور نہیں ہے، لیکن نہیں، یہ الٹا معاملہ ہے۔ الٹا معاملہ کیوں ہے؟ کیونکہ احتیاط مستحب میں مجتہد نے احتیاط بھی بتائی ہوتی ہے اور فتویٰ بھی ہوتا ہے، فتویٰ بھی ہوتا ہے اور احتیاط بھی بتائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں فتویٰ موجود ہے، احتیاط مستحب میں فتویٰ بیان کیا گیا ہے۔ فتویٰ بیان کیا گیا ہے۔ اب جب کہ فتویٰ بھی ہے، فتویٰ بھی ہے، احتیاط بھی ذکر کیا، تو راستے بند ہو گئے، راستے بھاگنے کے بند ہو گئی، مکلف ادھر ادھر نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ دونوں چیزیں ہیں۔ پہلی میں دونوں چیزیں نہیں تھی، صرف احتیاط تھی، فتویٰ نہیں تھا، راستہ کھلا تھا، لیکن اس میں فتویٰ بھی ہے اور احتیاط بھی ہے، چاہے آپ فتوے پر عمل کریں چاہے احتیاط پر عمل کریں،
تیسرا راستہ کوئی بچتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر مجتہد کہے کہ نجس برتن کو یا نجس کپڑے کو آب کور میں ایک بار دھونا کافی ہے، یعنی ایک بار دھونے سے وہ برتن یا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن آب کور میں جب دھویا جائے گا، آب قلیل میں نہیں۔ آب کور میں ایک بار دھونے سے برتن پاک ہوتا ہے۔ اور ساتھ میں مجتہد کہے اگرچہ احتیاط یہ ہے کہ 3 بار دھویا جائے، ایک بار دھونا کافی ہے، ایک بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، لیکن احتیاط یہ ہے کہ 3 بار دھویا جائے۔ اب آپ کے لیے 2 راستے ہیں، ایک بار ہی آپ دھوئیں گے، قصہ تمام، آپ نے فتوے پر عمل کیا، فتویٰ موجود ہے، اور فتوے پر آپ نے عمل کیا تو قصہ تمام ہو گیا، برتن پاک ہو گیا، کپڑا پاک ہو گیا، کور آب میں دھونے سے ایک ہی بار۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ساتھ میں مجتہد نے ایک قید لگائی، اور وہ ہے احتیاط کی قید، اور وہ احتیاط کی قید یہ ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ 3 بار دھویا جائے۔ تو آپ کا اختیار ہے، ایک ہی بار دھوئیے تو ٹھیک ہے، 3 بار دھوئیے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو زیادہ شک پڑتا ہوگا تو 3 بار دھوئیے، اگر آپ تھوڑے پر بھی گزارا کرتے ہیں تو ایک ہی بار دھوئیے۔ دونوں صورتوں میں آپ کا کپڑا یا آپ کا برتن پاک ہو گیا، اور آپ نے مجتہد کے کہنے پر عمل کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک بار دھویا جائے کافی ہے، ایک بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، آپ نے عمل کیا۔ اب اس نے احتیاط بتا دیا کہ احتیاط کے طور پر 3 بار دھویا جائے، تو آپ مان لے تو 3 بار بھی دھو لیں، اس طرح سے بھی آپ کے فرمان بردار ہیں مجتہد عالم کے، اور ایک ہی بار دھونے سے بھی اس کے فرمان بردار ہوئے، اس کے فرمان پر عمل کیا، ایک بار دھونے سے بھی اور 3 بار دھونے سے بھی آپ کا اختیار ہے۔ مگر آپ کہیں گے میں دیکھوں گا مجتہد عالم کے بعد دوسرے نمبر کا عالم جو ہے اس کا کیا فتویٰ ہے، کیا اس نے کوئی اور احتیاط تو بیان نہیں کی ہے؟ ایسا آپ نہیں کہتے، راستہ مسدود ہے، راستہ بند ہے، آپ اس طرف نہیں جا سکتے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ آپ کو اختیار ہے 2 میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا، چاہے یہ چاہے وہ، چاہے ایک بار چاہے 3 بار، کہیں اور جانے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ جو اقسام ہیں حکم کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اب ایک ہی بات اس وقت کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کل، کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فرض کر لیں ایک شخص ہے اور اس شخص نے اعمال انجام دیے ہیں، چاہے بے خبری میں معلوم نہیں تھا کہ تقلید کرنی ہے، یا یہ کہ اہمیت نہیں دی تقلید کے مسئلے کو، تو اس نے جو اعمال میں انجام دیے ہیں تو ان کا کیا بن جائے گا؟ ان کا کیا بن جائے گا؟ کیا وہ اعمال صحیح ہیں یا باطل ہیں؟ صحیح ہیں یا باطل ہیں؟ ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں ہم کیا فیصلہ لیتے ہیں؟ ان کے بارے میں مجتہدین کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر مکلف نے جو اعمال انجام دیے ہیں وہ معلوم ہوا کہ اسے جس مجتہد کی تقلید کرنی تھی اس کے فتووں اور احکام کے مطابق ہیں تو پھر صحیح ہے۔ جس کی اسے تقلید کرنی تھی اگر اسے بعد میں یا جب وہ جاگ گیا، جب اس کو پتہ چلا کہ ارے تقلید تو کرنی تھی میں نے کی ہی نہیں ہے، تو اگر اس وقت جب وہ جاگ گیا یا مجتہد کے مرنے کے بعد اس کو خیال پڑا کہ ارے یہ تقلید سب لوگ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں، یہ کیا بات ہو گئی، تو وہ سوچ میں پڑ گیا اب میں کیا کروں، تو اس وقت وہ دیکھے گا جو اعمال اس نے انجام دیے ہیں کیا وہ اس مجتہد کے فتووں اور احکام کے مطابق تھے یا نہیں تھے۔ اگر مطابق تھے تو مسئلہ ختم، تو پھر بری ہے، اس کے اعمال صحیح ہیں۔ لیکن اگر اس مجتہد کے فتووں اور احکام کے مطابق نہیں تھے، اس سے مختلف تھے،
جیسا حکم تھا ویسا اس نے انجام نہیں دیا، بدل کے کچھ کام کیا، تو وہ والا کام باطل ہے، وہ نئے سرے سے کرنا پڑے گا اس مجتہد کے احکام اور مسائل کے مطابق۔ آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور اس کے ساتھ ہمارا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔